ناظرین، میں ہوں ظہیر الدین بابر۔ زمان پارک لاہور سے عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا یا یہ کوشش ایک بار پھر ناکام ہوگی، یہ یقیناً اس سوال کا جواب اس وقت دینا مشکل ہے، مگر جس انداز میں پولیس کی کارروائی جاری ہے، پنجاب پولیس کی اور اس کے علاوہ جو وفاقی دارالحکومت کی پولیس ہے اس کی کارروائی جاری ہے، اس سے یہ امید کی جا رہی ہے کہ عمران خان جلد گرفتار ہوں گے، ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ مگر اس قانونی عمل کے بعد جو اس کے سیاسی مضمرات ہیں، اس پر شاید حکومت یا ارباب اختیار توجہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ عمران خان نے جو نیریٹو بلڈ اپ کر رکھا ہے اور جو نیریٹو جس انداز میں وہ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ یقیناً جو طاقتور حلقے ہیں ان کو شاید ناگوار گزر رہا ہے، اور پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے وہ اس وقت ہمیں مشکلات میں گھری نظر آتی ہے سیاسی طور پر۔ ایک ایسے وقت میں جب پنجاب میں 30 اپریل کو الیکشن ہونے ہیں اور الیکشن کمیشن نے اعلان کر رکھا ہے، اور اس ضمن میں جو اقدامات ہیں وہ بھی اٹھائے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو گزشتہ روز لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کی ریلی ہوئی اور جس انداز میں کراؤڈ موجود تھا، اس سے یقینی طور پر جو پیغام گیا ہے وہ عمران خان کے لحاظ سے تو مثبت رہا، مگر جو پی ڈی ایم اور دیگر جو ارباب اختیار ہے اس لحاظ سے یہ ایک منفی پیغام تھا۔ ناظرین، جو سیاسی طور پر شاید پی ڈی ایم یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان ابھی اس سطح پر پہنچ چکے ہیں، یا معاملہ یوں ہو چکا ہے کہ ان کے خلاف جب تک قانون کے مطابق کارروائی نہیں ہوں گے معاملات حل نہیں ہوں گے۔ بظاہر اس میں دو آراء نہیں ہے کہ کوئی بھی طاقتور شخص ہو پاکستان میں، چاہے وہ کسی بھی عہدے پر موجود ہو یا رہا ہو، اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے، مگر ہمارے ہاں ایسی روایات موجود نہیں ہیں۔ اس میں ضمن میں بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں جس میں جو با اثر لوگ ہیں وہ اب بآسانی نکل گئے، اور جو دوسرے جو لوگ تھے، جو عام شہری تھے، جو میرے اور آپ جیسے شہری تھے، ان کے خلاف کارروائی ہوئی۔ عمران خان کے حوالے سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں اور آپ، یہ جو پاکستان کے جو 22 کروڑ کم و بیش لوگ ہیں، یا 20 کروڑ 21 کروڑ جو عام لوگ ہیں، اگر وہ کوئی بھی قانون توڑتے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے۔ یوں پاکستان میں قانون موم کی اس ناک کی طرح ہے جس کو جو طاقتور ہے جو جدھر چاہے وہ ادھر موڑ سکتا ہے، مگر کمزور جو ہے وہ اس کی چکی میں یا اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں جو سیاسی تلاطم ہے اس کے نتیجن جو مثبت منفی اثرات ہیں وہ معیشت پر پڑ رہے ہیں، اور پاکستان کی جو معیشت ہے وہ زب و حالی کا شکار ہے۔ اس وقت ایک طرف انتخابات کی گہما گہمی ہے جو نہیں ہے، جو ہمارے یہاں جو روایت جس انداز میں ہوتی ہے اس انداز میں نہیں ہے، مگر دوسری طرف جو عمران خان کے خلاف تحریک انصاف کے خلاف جس طرح جو قانون حرکت میں آیا ہے اس سے یقیناً جو مثبت پیغام نہیں مل رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کیا جائے۔ جو اہم بات ہے، جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اگر ایک میز پر بیٹھ جائیں اور ان مسائل کا حل تلاش کریں تو یقیناً پاکستان کے مسائل، پاکستان کی جو مشکلات ہیں ان پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ مگر اگر ہر شخص سے مراد میرا یہ ہے جو ارباب اختیار ہیں، جو ہمارے یہاں جو با اثر لوگ ہیں، جو فیصلہ سازی جن کی ذمہ داری ہے، اگر وہ اپنی انا کے خول میں بند رہیں گے اور حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان یوں ہی کھینچا تانی رہے گی، تو اس سے جو پاکستان کی معیشت ہے، جو پاکستان کی معاشرت ہے، جو پاکستان کا میڈیا ہے، ہر کسی پر ایک منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ ہمیں یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر عمران خان منظرنامے سے ہٹ بھی جاتے ہیں تو وہ جو نیریٹو بلڈ اپ کر گئے ہیں اور جو بیانیہ وہ ترتیب دے چکے ہیں، اس وقت جب میں اور آپ سے مخاطب ہوں تو وہ بیانیہ فلورش کرتا رہے گا، وہ آگے بڑھتا رہے گا، اور ہو سکتا ہے، قوی امکان ہے کہ عمران خان صاحب کے بعد اگر قومی منظرنامے سے کسی حادثے کی صورت میں، کسی اور شکل میں اگر ان کو ہٹا بھی دیا جاتا ہے تو کچھ اور لوگ آئیں گے جو اس بیانیے کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، پاکستان کا جو اس وقت سوسائٹی ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، پاکستان کے جو عام آدمی ہے، وہ اس قدر مشکل صورتحال سے دوچار ہے، وہ اس قدر مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے کہ وہ اگر مگر چونکہ چنانچہ سے کام لینے پر آمادہ نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے، اس کے ذہن و دل و دماغ میں یہ تاثر مضبوط ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں، جو ہماری اشرافیہ ہے، جو ہماری ایلیٹ ہے، وہ قربانی دینے پر آمادہ نہیں ہے، اور وہ تسلسل کے ساتھ وہ پاکستان کے غریب آدمی سے قربانی مانگ رہی ہے۔ یعنی کہ جو 10 لاکھ تنخواہ لینے والا شخص ہے وہ
اس کو پیٹرول مفت ہے، رہائش فری ہے، علاج معالجے کی سہولت دستیاب ہے، مگر جو عام آدمی ہے، جو 20,000 25,000 30,000 روپیہ تنخواہ لینے والا آدمی ہے، اس کے لیے علاج معالجہ اس نے اپنی جیب سے کروانا ہے، اس نے پیٹرول اپنی جیب سے ڈلوانا ہے، اس نے بجلی کا بل اپنی جیب سے ادا کرنا ہے۔ یہ جو تفریق ہے، در حقیقت عمران خان نے اس کو کیش کروانے کی کوشش کی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان اس میں بڑی حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ اب تحریک انصاف کا جو نیریٹو ہے وہ پھل پھول رہا ہے، اس کو طاقت سے کچلنے کا انجام کیا ہوگا؟ اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو یہ ماضی میں ہمارے ہاں ناکام ہوتا رہا ہے۔